اپنے آپ کو بدلو، حضور دے دین دی طرف آؤ۔ لو جی فتح بیت المقدس کے موقع حضرت فاروق اعظم گئے، ایک غلام لے کے گئے، اگے ابو عبیدہ بن جراح کھڑے، صحابہ کھڑے جے فاتح جڑے سن بیت المقدس، انہاں لباس پائے ہوئے سی اتنے قیمتی، حضرت عمر نے پتھر چک لے، پتھر چک لے، فرمایا ہونے بدل گئے ہو تسی، نویں نویں کپڑے پانے شروع کر دو۔ ابو عبیدہ بن جراح تو وہ جڑے وال کپڑا سی نا وہ تو ہٹا کے وغیرہ تھلے پھٹے ہوئی پائے کہ بلا یہ صرف یہودیاں نو ڈران واسطے ہوتے وال جے کپڑے پائے تھلے پھٹے ہوئی، نہیں تو حضرت عمر انہاں نو مارن لگے سی۔ فرمایا ہونے بدل گئے ہو، جے بیت المقدس فتح ہویا تے نویں نویں کپڑے پانے شروع کر دیتے۔ آپ مدینہ پاک تو چل کے گئے، حضرت عمر کا دشمن کوئی نہیں سی، دو سپر پاوراں دشمن سن، ایک غلام نہ چل کے مدینہ پاک تو گئے تے ایک سواری لے کے گئے، ایک وزیر دیا سواریاں 10 اگے 10 پچھے 500 پولیس آڑا تے پاکستان دا بجٹ جاندا کیڑے پاسے سانو ہی دسو، انہاں نو ایک گڈی دیو تے کہو جا گھر ایڈا تو قیمتی کہنے تینو کسے تھک سٹنی، تینو کنے گولی مار، انہاں دے سارے پروٹوکول ہٹاؤ تے پاکستان دا بجٹ ودنا کہ نہیں ودنا، ایویں تسی سارے نکمے نو جناب دتے جے 500 پولیس آڑا ہے 10 پولیس جان چھڑاوے نہ کولو۔ حضرت عمر کلے چلے مدینہ پاک تو ایکو اونٹنی لے کے چلے تے فرمایا کچھ دیر عمر سوار ہوئے گا تو کچھ دیر غلام سوار ہوئے گا، دیکھیے کہ شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ نہر آ گئی نہر، حضرت عمر فنزل عن ناقتہ، حضرت عمر اپنی مبارک اونٹنی تو اترے، فجالا خفہ علی عاتقہ، آپ نے موزے اتارے تے موزے اتارن تو بعد آپ نے اپنے کندھیاں ہوتے رکھ دیتے دو میں موزے ایتے کندھیاں تے، واخذ بزمامہا، اور آپ نے اپنی مبارک جڑا اونٹنی دی نکیل پکڑ لئی، حضرت عمر نکیل پکڑ لئی تے چل پائے تے موزے ایتھے رکھے، ایتھے موزے جان دو چمڑے دے ایتھے رکھ لے، فقال لہ ابو عبیدہ یا امیر المومنین تفعل ھذا ما یسرنی ان اہل الشام استشرفوک۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگا امیر المومنین مجھے یہ بات آپ کی پسند نہیں آئی، آپ یہ کام کر رہے ہیں، ادھر یہودی سارے کھڑے ہیں، ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا ان کے کھڑے ہیں، آپ موزے یہاں رکھ چل رہے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا کہ موزے جو ہے وہ جیب میں ڈالے جاتے ہیں، مجھے یہ بات یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ ہون ذرا سنو، ایسے تے میری گفتگو فخر ہے اس گل ہوتے، آج لوگوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد شرمندگی ہے، کہتے ہیں یہاں مذہب کی بات استعمال نہ کرے، مذہب استعمال نہ کرے، مذہب استعمال نہ کرے، مذہب استعمال نہ کرے۔ میں آقا جی قائد اعظم نو کہنا سی نا پاکستان دا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ دا نعرہ پھر کیوں لایا انہاں دا مذہب استعمال کر کے پاکستان بنا، جے پاکستان نو تسی مذہب تو آزاد کرنا چاہتے ہو، پاکستان پھر کیڑی شے دا نام ہے؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا؟ کیوں جی انہی ہو رہا؟ تسی بھی نعرے دے کہندے آؤ جی ایویں مولوی لبیک دے نعرے نو استعمال کر رہے ہیں، اچھا تسی کی استعمال کر رہے ہو؟ اسی بھی 50 روپے دا اسی دا اسلام دے کے باہر نہیں گئے، 50 روپے دا اسلام دے کے لو جی اگلے چلے نہیں گئے، کہندے سن اسی 700 ارب لینا ہے، انہاں 50 روپے دا فارم دیتا ہو گئے، نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیا اور رج کے لٹیا، جان والے جان کے سو گئے۔ اے جان کے نہیں سوتے، کہندے سن میں یہاں کی کہندا سی نہیں کی نہیں ملے گا، این آر او نہیں ملے گا، میں کہا وہ بھی بڑے تکڑے نے، انہوں بھی آخر 33-34 سال حکومت کی تھی، انہوں 50 روپے جی لو 50 روپے نہ کر، پاکستان انہوں نے ترقی کی تھی کہ نہیں 50 روپے نہ، پاکستان دا قرضہ نہیں اترنا 50 روپے نہ، ہون تو بانچے ہوئے تھے سونے دیا نہرہ تا جاڑی ہو جانیاں، دودھ دیا نہرہ، پاکستان جناب دنیا نو قرضہ دے گا کیونکہ 50 روپے لبے سخیے کوڑ، سخی کتنے 50 روپے دے گا، سانو مڑ کے جی مولوی تسی کتھوں پیسے لیندے ہو؟ میں کہا جی 50 روپے تے نہیں زیادہ نہیں ساڑھے کو، کیوں جی 50 روپے
اور بس کرو خدا دے بندے ہو حضور دے دین دی طرف آؤ، اوے کی پہ کرنے ہو، بس کرو بڑی ہو گئی، اور بس کرو بڑی ہو گئی، رسول اللہ دے دین دی طرف واپس آؤ۔ لو جی سانو یہ دے فخر ہے، اے جڑی گل میں کرن لگا، جدوں حضرت فاروق اعظم نو کیا نا انہوں نے کی کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ گل چنگی نہیں لگی، فقال ابا، حضرت عمر بڑی وڈی جناب آ کھینچی، فرمایا لو یقول ذا غیروں کا ابا عبیدہ جعلتہ نکالا للامت، فرمایا ابو عبیدہ تیرے علاوہ ہی کوئی گل کردا نا کہ ایتھے جرابہ رکھنے نہ بندے دی بےزتی ہو جاندی تے میں آج انہوں اتنا کٹنا سی، یہ جی سزا دینی سی کہ حضور دی امت واسطے عبرت بن جانا۔ آگے بات کیا ہے، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، فرمایا ہمیں کون جانتا تھا پوری دنیا میں، اذلہ کا معنی حضور میں نہیں کرتا، اذلہ کا معنی نہیں کرتا، صحابہ کے ادب کے لیے نہیں کرتا، ورنہ اذلہ اس میں تفضیل ہے، ذلت بولو، فرمایا پوری دنیا تے سانو کوئی نہیں سی جانتا، میں ادبہ نے معنی کر رہا ہوں، فاعزنا اللہ بالاسلام، فرمایا سانو تے در مصطفیٰ تو عزت ملی، بس کلمہ پڑھن تو بعد کوئی انج ہے گل کوئی نہیں توڑے بچ، آپ توجہ توجہ، اور بھائی توانو کوئی دیتے انج پاور ہے توڑے کوئی نہیں، تسی دسواں، اور توانو یہ دیتے فخر ہے کہ کوئی نہیں، کہ توانو شرم آندھی کلمہ پڑھن لینے، مذہب استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا پاکستان میں، انج ہاتھ چکوا ذرا انج کر کے دے، آگے حضرت فاروق اعظم نے ترجمان نبی ترجمان نبی ترجمان نبی اور ترجمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان، یعنی اگر وہاں حضور بھی ہوتے نا تو جو حضرت عمر نے بات کی رسول اللہ نے بھی بات وہی فرمانی تھی، یہ مطلب ہے ترجمان فاروق اعظم گل کے کی تھی، اے ذرا پلے بن کے رکھنی، فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، فرمایا ابو عبیدہ تو بھی سن لے اور قیامت تک حضور کی امت بھی سن لے، اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم نے عزت تلاش کرنی شروع کر دی اور اسلام کو ایک طرف رکھ دیا تو اللہ پھر ہمیں ذلیل کر دے گا، بس یہی ذلت کی وجہ ہے پوری دنیا میں، واپس آؤ حضور کے دین کی طرف آؤ، جو اچھا کام ہم سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں آپ بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے کوئی یہ کبھی بھی ہم نے کہا ہمیں مانو، ہمارے بزرگ جتنے بھی گزرے وہ کہتے تھے اللہ رسول کو مانو اور دین کو مانو،
آج ایک نئی بات چلی ہے کہ ہمیں مانو، ہمیں نہ مانو، دین کو مانو، ٹھیک ہے، دین کا کام کرو، ہمیں تھک کر نکل جائیں آپ غلط کام کر رہے ہیں، اگر ہم صحیح کر رہے ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہم سے زیادہ اگر کسی نے قربانی دی ہے 72 سال میں تو پھر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ قربانی یہ نہیں کہ بندہ اندر بتا شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، کر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ اقبال کہندا جے اندر بہ کے دین چمکدا تو پھر 10 ابن علی آیا تھا پھر کیوں میدان میں۔ جی ہاں، تیغ بار عزت دین است بس، مقصد او حفظ آئین است بس، عید و قوت حافظ یک دیگرن۔ اقبال کہندا حکمران بود و سامان نداشت، دست او جستے وہ قرآن نداشت۔ اقبال کہندا ساڑھے جتنے حکمران گزرے انہاں کو دنیا دا کوئی سامان کوئی نہیں سی، اورنگزیب عالمگیر تک تو یارا ٹوپیاں سیندے رہے نا، تے قرآن لکھ کے تے بازار بیچ کے اپنی روٹیاں کماندے رہے۔ حکمران بود و سامان نداشت، اقبال کہندا ساڑھے حکمران گزرے لیکن انہاں کو دنیا دا کوئی سامان نہیں سی۔ میں کہا اقبال کچھ تو ہونا ہے نا یارا، کہندا وہ کچھ نہیں سی، میں کہا کچھ تو ہونا ہے، کہنے لگا دستے ہو جستے ہو قرآن نداشت، کہندا انہاں دے ایک ہاتھ وچ قرآن ہوندا سی دوسرے ہاتھ وچ تلوار ہوندی سی۔ ساڑھے حکمران جڑے گزرے انہاں دی اے شانہ سن کہ ایک ہاتھ وچ تلوار تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے، دوسرے ہاتھ میں قرآن تاکہ یہ تلوار ظلم پر نہ چلے۔ اتنی بات ہے، ایدے نال دین رہنا ہے قیامت تک، اور ایدے نال انشاءاللہ عزتاں ساڑیاں بحال ہونیاں۔